حدیث میں غالباً الفاظ آتے ہیں کہ قرآن دعا کے طور پر کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے اور وہ میرے حق میں حجت بنے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب آپ قرآن کی اہمیت سے واقف ہو جائیں، اور کوئی آدمی قرآن کی اہمیت سے اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مذہب، دین، اخلاق، دنیا کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں جائے گی، زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ان سوالوں پر غور نہ کرے. ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے سوال ہی نہیں، میری زندگی تو یہ ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، تو اس کو قرآن سے کیا دلچسپی ہو سکتی. لیکن اگر کوئی سنجیدہ آدمی ان سوالوں پر غور کرتا ہے، ان سوالوں کو ایڈریس کرتا ہے، ان کے بارے میں علم کی دنیا میں جو کچھ کہا گیا اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قرآن پڑھتا ہے، تو پھر قرآن اس کے دل کی بہار بن جاتا ہے، پھر قرآن اس کے لیے تسکین بن جاتا ہے، پھر قرآن اس کے لیے سراسر لذت بن جاتا ہے. اس لیے کہ وہ کویسچن پیدا ہو گیا ہے جس کا جواب اس کو صرف قرآن میں ملتا ہے، وہ کبھی اس راستے پر نکلا ہی نہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ روز ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، سر اس نے نیچے کیا ہوا ہے، اطمینان سے جا کے دفتر میں بیٹھ جاتا ہے، تنخواہ ملتی ہے گھر میں آ کے دے دیتا ہے، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کہ راستہ کیا ہے، راستے میں پھول کھلے ہیں، درخت بہار دکھا رہے ہیں، خزاں آ گئی ہے، بہار آ گئی ہے، تو اس کو کیا قدر ہوگی اس راستے کی. تو جس آدمی نے ان سوالوں کو کبھی اپنے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہونے دیا، جو زندگی کے بنیادی سوالات ہیں، وہ قرآن کا قدر شناس نہیں ہو سکتا. قرآن ان کے لیے دل کی بہار بنتا ہے جو انسانی حیثیت سے اپنا انسانیت کا اور انسانیت کے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں. میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے مجھے، کیا میری موت پر میری زندگی ختم ہو جائے گی. یہ بنیادی سوالات ہیں. جو آدمی ان سوالوں پر غور کرے گا وہ قرآن کی قدر پائے گا، اور پھر اس کے لیے قرآن ایک بے مثال چیز بن جاتا ہے.